إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل لواحد مطفی بھی حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ رضوان مجمعین حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہم اللہ اجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 5واں پارہ ہے سورہ نساء اور آیت نمبر 34 رب کائنات میں اس آیت مبارکہ میں ہماری گھریلو زندگی کے حوالے سے رہنمائی مہیا کی ہے
پچھلے جمعوں میں خطبات کے اندر نکاح، اس کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر فرائض اور حقوق، اس کا تذکرہ ہوا۔ آج کی نشست میں میاں بیوی کے درمیان جن بنیادوں پر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور شیطان کوشش کرتا ہے گھروں کو اجاڑنے کی، تو اس کا بھی حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ گھر کے اندر جب میاں بیوی کا ایک فیملی یونٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے تو جنس کی جو اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے چند دن تو ہنسی خوشی گزرتے ہیں، پھر دھی رانی جو اپنے گھر میں واقعی رانی تھی، وہ چاہتی ہیں اس گھر میں میری بات چلے، اور خامن چاہتا ہے میری چلے۔ اب اس کھینچا تانی کے اندر گھر کا معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے کہ کس کی چلنی چاہیے۔ ساس اکثر اوقات بیٹے کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ ساس کا اپنا گھر ہے، بیٹا بھی اس کا ہے، اس نے اس کو گود سے لے کر جوانی تک پالا پوسا ہے، اس پر خرچ کیا ہے، اس کے لیے ہی تو چاند جیسی دلہن لے کر آئی ہے، اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کمرہ یا کچھ پورشن اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے، کتنے چاؤ کے ساتھ اس کو تحفے تحائف دے کر، حق مار دے کر گھر کے اندر لے کر آئی ہے۔ اب وہ ساس کو یہ ہے کہ میری بات چلے، جیسے بیٹا میری بات مانتا ہے اسی طرح بہو بھی مانے۔ بہو کہتی ہے کہ نہیں میری چلنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے کہ دونوں ایمان والے ہو، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، انا پر نہ ہو، اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر دنیا اور آخرت اچھی کر لو۔ فرمایا سورہ نساء ہے 34 نمبر ہے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، قوامون ایڈمنسٹریشن پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دے دی ہے، علی النساء عورتوں پر۔ کوئی بھی محکمہ ہو، ادارہ ہو، اس کے اندر ایک تو آخر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، سربراہ، چیف باس، جس کی چلتی ہے، کوئی ایک ڈائریکٹر ضرور ہوگا، باقی سب اس کے ماتحت ہوں گے۔ تو سینئر اور جونیئر دنیا کے اندر روٹین ہے کہ جونیئر ہمیشہ سینئر کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ سینئر والا ذمہ داری عطا کی ہے۔ یہ ایک قسم کی یہ نہیں ہے کہ عورت کو اس کو قیادی بنایا ہے، یہ بات ضمنی طور پر بتا رہا ہوں، یاد رہے، دل پر لکھ لیں۔ بیٹا پیدا ہوا بس اس کی پیدائش پر ہی جو خوشی ہوئی ہے خوشی ہے، اس کے بعد ساری زندگی وہ عورت کی خدمت کرتا ہے، چاہے ماں ہو عورت ہے نا، بہن ہو عورت ہے نا، بیوی ہو عورت ہے، بیٹی ہو عورت ہے، ساری زندگی کما کما کر عورت پر خرچ کرتا ہے، ماں پر، بہن پر، بیٹی پر، بیوی پر، بس اس کی ولادت پر خوشی تھی کہ بیٹا ہے، باقی ساری زندگی بیچارہ مرد ذمہ داریاں نبھاتا ہے اور اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا الا ماشاء۔ تو اب بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے گھر کے اندر ایڈمنسٹریشن پاور مرد کو دے دی ہے، مرد کو پاور دی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی وجہ بتائی، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی بات یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، رب نے اس کو یہ درجہ دے دیا، بات ختم۔
ہائر اتھارٹی جب نوٹیفیکیشن جاری کر دے، آرڈر کر دے، سرکولر جاری کر دے، جونیئر چون چلا نہیں کر سکتا. اور پھر ہائر اتھارٹی بھی پوری کائنات کا شہنشاہ. اس نے فرمایا میں نے مرد کو ایک درجہ دے دیا، بس بات ہی ختم. کیوں دیا؟ فرمایا اس کی ایک وجہ ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں. عورت کے ذمے گھر کا نان نفقہ نہیں، کمانا اس کے ذمہ نہیں. کہ خود شوق سے باہر نکلے تو الگ بات ہے، ورنہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. استطاعت کے مطابق مرد جو ہے حلال کی کمائی گھر میں لے آئے. اس نے انتظام کرنا ہے. آج آٹا نہیں ہے، پیاز لانا ہے، لہسن لانا ہے، سبزی لانی ہے، کیا پکانا ہے، ذمہ داری اس کی. ورنہ ویلیو عورت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ اس بات کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ بیگم صاحبہ آج کیا پکانا ہے؟ خود دیکھ لیں. فیصلہ ہوئی اس شادی پر کون سا جوڑا پہنو، جوتا کون سا پہنو. جو کپڑے وہ استری کر کے دیتی ہے مرد نے پہننے ہیں. تو آرڈر تو بیوی کا چل رہا ہے گھر میں، وہ گھر کی منتظم ہے، مرد باہر کا منتظم ہے. گھر کی دنیا کے اندر کے انتظامات میں فیصلہ کون کر رہی ہے؟ عورت کر رہی ہے. تو اب مرد جو ہے، فرمایا پہلی بات اللہ نے فضیلت دے دی. دوسری بات وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. نہیں جی میں خود اپنا کما لیتی ہوں، میری اپنی جاب ہے، مجھے مرد کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پوری دنیا گھوم جائیں، اس عورت کا خرچہ آخر مرد ہی پورا کرتے ہیں. وہ چاہے بوائے فرینڈ ہو، چاہے چیف باس ہو، چاہے اس کے کلیگ ہو. اللہ اکبر. خرچ مرد نے پورا کرنا. عورت پر خرچ کرنے کو تیار نہیں، کھلا کر تیار نہیں. دیکھ لیں سوکن کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لگ بھگ سپارکنگ ہوتی ہے، ان کی کلیش ہوتا ہے ان کا. اس کی وجہ یہ ہے مرد ہی ہے جو خرچ کرتا ہے. اپنے خاوند سے نہیں لے گی تو ایئر ہوسٹس بن کر ایئر لائن کمپنی سے لے گی. وہ بھی جب اس کا حسن مات پڑ جائے گا انہوں نے ٹھڈے مار کے نکال دینا ہے، نئی بھرتی کرنی ہے. بینک ہو، کوئی بھی دفتر محکمہ ہو، اس کے حسن کو کیش کیا جا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. گھر میں بیٹھ کمانے کی ذمہ داری تیری نہیں، مرد کی ہے. پھر پوری دنیا میں جتنی NGOs ہیں وہ جب بات کرتی ہیں عورت کے حقوق کی، عورت بیچاری پر ظلم ہو گیا، فلاں جگہ ظلم ہو گیا، فلاں مرد نے ظلم کیا، فلاں جگہ یہ ظلم ہو گیا، تو ظلم کون کر رہا ہے؟ مرد. اور ظلم کرنے والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی نہیں مانی کہ الرجال قوامون علی النساء، لیکن پریکٹیکلی سامنے آ رہا ہے کہ مرد ہی طاقتور ہے. تو مان جاؤ، اللہ نے فضیلت دی، اس کو قوت دی ہے. ویکسین پلانے کے لیے آئی، لوگوں نے ہوٹیں کی، آخر مرد پولیس والا ساتھ لانا پڑا ہے ان کو. مرد آ کر اس کی حفاظت کرے گا. دنیا میں ہر لمحے عورت کو مرد کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا. فرمایا ایک تو وہ مال خرچ کرتے ہیں، دوسرا اللہ نے ان کو فضیلت دے دی. تیسرا یہ کہ فزیکلی طور پر بھی دیکھیں، گھر میں چھپکلی کون مارتا ہے؟ عورت کی تو دیکھ کر جان نکل جاتی ہے. تو یہ مرد ہی ہے جو چھپکلی مارتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے. اوڑ برادری کی عورتیں 20 اینٹیں اٹھا کر اوپر کی منزل پر پہنچا دیں گی. دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں بیٹھ کر سارے دن روڑی کوٹ لیں گی، کئی ٹرالیاں کوٹ لیں گی، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے کھدائیوں کا کام کیا. یہ مشقت والا کام مرد ہی کرتے ہیں کہ دیری لگی، میلا میل تک انہوں نے زمین میں کھدائی کر دی پٹھانوں نے. یہ جو کیبلیں لائنیں بچھی ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو عورت کھدائیوں کے کام سے بھاگے کیونکہ اس کا یہ فیلڈ نہیں ہے. اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس میں نرمی، اس میں شفقت، اس میں محبت. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اس نے
جس نسل کی آبیاری کرنی ہے، جس نسل کی پرورش کرنی ہے، اس کو شفقت چاہیے۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیئر چاہیے۔ مرد کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو اس عورت کے اندر ہے۔ مرد وہ کیئر نہیں کر سکتا جو عورت کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بس میری بات مان جاؤ، اللہ اکبر، کہ میں نے مرد کو ایڈمنسٹریشن پاور دے دی ہے، سینئر اس کو بنایا ہے، تو جونیئر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ انتظامی معاملات میں یاد رکھیں، لیکن دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں عورت مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ عورت عارضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد نماز پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتی تھی، وہ اس نے حج کیا، میں نے بھی کیا، وہ روزے رکھتا، میں بھی رکھتی تھی، وہ اس نے زکوٰۃ صدقات کیے، میں نے بھی یہ عمل کیا، وہ تلاوت کرتا، میں بھی کرتی۔ اب وہ چلا گیا جہاد پر، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کر کے اس کے عمل کے برابر پہنچ جاؤں، اجر کے برابر پہنچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتا، اب یہ عورت اور مرد کا مقابلہ ہے، میاں بیوی ہے، نیکیوں میں سبقت ہے، فاستبقوا الخیرات، یہ ریس کرنی چاہیے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں۔ یہاں برابری کا سوال ہے کہ میں اس کے برابر پہنچ جاؤں اجر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتا، جب تک تیرا خامد جہاد سے واپس نہ آئے، مہینہ نہ آئے، 4 مہینے نہ آئے، سال نہ آئے، تو اتنا لمبا روزہ رکھ سکتی ہے کہ افطار نہ کرے؟ عرض کیا نہیں۔ کیا اتنی لمبی نماز پڑھ سکتی ہے کہ قیام میں رہے تو تھکے نہ؟ عرض کیا نہیں۔ اتنا ذکر اذکار کر سکتی ہے کہ جب تک تیرا خامد جہاد سے واپس نہ آئے تو غفلت کے بغیر اللہ کے ذکر میں مصروف رہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اگر تو یہ کر بھی لے تو اس کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ فضیلت اللہ نے مجاہد کو دی ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ تو نیکی کے معاملے میں دیکھیں، پوچھا گیا کس کا درجہ زیادہ ہے والدین میں؟ فرمایا تیری ماں کا۔ عرض کیا پھر تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا، چوتھا نمبر باپ کا لگا ہے۔ 3 ایوارڈ ماں کو ملے ہیں، چوتھا ایوارڈ باپ کو ملا۔ کیوں؟ ماں نے پیٹ کے اندر بچے کو اٹھایا، باپ کیئر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، لیکن وزن اٹھانے سے تو بچا ہوا ہے نا۔ ماں وہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، باپ کیئر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، سب کچھ، لیکن درد تکلیف کس نے برداشت کی؟ عورت نے برداشت کی۔ دوسرا ایوارڈ مل گیا اس کو۔ بچے کو سنبھالتی کون ہے؟ ماں۔ باپ خرچ کرتا ہے، سب کچھ کیئر بھی کرتا ہے، لیکن جب سنبھالنے کی بات آتی ہے اللہ اکبر، وہ کون سنبھالتی ہے؟ ماں۔ ہنستا کھیلتا بچہ سب کو اچھا لگے، سینے سے لگائیں، پیار کریں، بوسہ دیں، لیکن جیسے رونا شروع کر دے یا کپڑے نجاست سے لتڑ دے، دو اس کی ماں کو پکڑاؤ، یہ ماں سنبھالے۔ اب باپ نہیں سنبھالتا، کوئی اور بھی نہیں سنبھالتا، اس کی ماں کو پکڑاؤ۔ اللہ، وہ کیئر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ تو 3 ایوارڈ کے حقدار ہیں، چوتھا درجہ باپ کا بتایا۔ تو اب اس میں دیکھیں، ایک عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت نیکی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئی ہے، ایک عمل صالح کی وجہ سے آگے بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ ایڈمنسٹریشن پاور میں نے مرد کو دی ہے، میں نے فضیلت عطا کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حق مال اس کے ذمہ ہے، گھر کا نان نفقہ ضروریات الگ پر پوری کرنا، الگ پر استطاعت کے مطابق علاج معالجہ رہائش کا بندوبست، یہ سارا کس کا ہے؟ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر میں الگ پر اپنی نسل کی پرورش کرے، ان کی دینی اخلاقی تربیت کرے، اور مرد جو ہے وہ باہر کا، گویا کہ مرد وزیر خارجہ ہے تو عورت وزیر داخلہ ہے، وہ گھر کے امور سنبھالے وہ، اور کہتے بھی یہ تھے ہاؤس وائف، کہ گھر کی بیوی ہے۔ باہر والی تو بہت ملتی ہیں نا، گھر کی ہے، یہ گھر کی ہے۔ اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فالصالحات، جو صالح عورتیں ہیں، قانتات، فرما بردار ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ خامن کی غیر موجودگی میں اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی، اس کے گھر بار کی، خامد کے مال کی، خامد کے عزت کی، اس کی وہ حفاظت کرتی ہیں، جو صالح عورتیں۔ لیکن جو صالح نہیں ہیں، جو کیا کہتے ہیں ہم کو مرد سے کم ہیں،
ہم کو مرد سے کم ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک محنت کی ہے ڈراموں فلموں کے ذریعے سے. بتا دوں میں آپ کو 50 سال پہلے بزرگ بیٹھے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ خامد کو بیوی کیا کہتے؟ سرتاج، سیدہ سائیں، میاں، نکے دا ابو، پپو کے ابا نام لے کر نہیں پکارتی تھی، ادب احترام کرتی تھی خامد کا. بلکہ مجھے تو اس بزرگ خاتون سے ملنے کا موقع ملا کہ جو اپنے خامد کو جس کمرے میں ہے کبھی آواز نہیں دی، اسی کمرے میں جا کر کہتی بیبی کے ابو یہ بات ہے. سلام کے بعد نہ نام لیا نہ دور سے آواز دی. ایسے بھی خواتین تھیں. ڈراموں جو محنت کی، میڈیا نے محنت کی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نام لو اس کا، ہاں سلیم، یعنی خامد کا نام ایسے لینا ہے جیسے اپنے نوکر ملازم فضلو رمزو ڈتو وسایا کا نام لیتے ہیں. وہ تو میرے برابر ہے نا، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اور دفتر میں جائے گی یس سر، اوکے سر، یس باس. ادھر کیوں نہیں نام لیتی؟ اپنے افسر کا نام لے کر پکارے نا. نہیں، ادھر ادب احترام ہے. تو اس کا مطلب ہے خامد کو جان بوجھ کر لیٹ ڈاؤن کیا گیا. پدر شاہی معاشرہ ہے جی، باپ کی بادشاہی چلتی ہے. تو اب ادھر یورپ امریکہ میں اللہ اکبر کیا ہے؟ مادر پیدر آزادی ہے نہ باپ کا پتہ ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے تو اپنے ڈاکومنٹس کے کالموں کے اندر فادر نیم کا کالم ہی ختم کر دیا ہے. جب باپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ماں کا نام لکھو. یہ پہچان اسلام نے دی ہے کہ یہ تیرا ابا ہے، اور یہ تیرا ابا ہے. اس کی گواہی ماں دے رہی ہے، یہ تیرا ابا ہے. ماں نے بتایا. ماں دیانتدار صداقت والی ہے تو اس کی بات پر یقین کر رہا ہے، ورنہ اس کو کیا پتا میرا ابا ہے کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب ذوالجلال نے، ہاں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، خاوند اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، عورت نہیں کر رہی، اب دونوں کا اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے کہ بیوی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، خاوند نہیں کر رہا، اس کا بھی حل ہے. 128 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی. 34 نمبر آیت میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اگر نشوز کیا، سرکشی، بد دماغی، خاوند گھر آباد کرنا چاہتا ہے، بیوی بد دماغی برتا رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اونچے خاندان کی ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہے، زیادہ خوبصورت ہے، عمر کم ہے اس کی، خاوند کی عمر زیادہ ہے، خاندان اس کا کوئی اونچا ہے، جہیز زیادہ لائی ہے، خاوند نے حق مار کم دیا ہے. کہتے تیری کیا اوقات ہے؟ اب خاوند گھر آباد کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی بد دماغی پر اتر رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ بڑی کوشش کر رہا ہے گھر آباد کرنے کی. آج یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو، یہ جو موبائل دے دیا نا، اس کی وجہ سے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. جہاں معاشقے ہو رہے ہیں وہاں طلاقیں بھی ہو رہی ہیں صرف اسی کی وجہ سے. خامد بیوی میں تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی، فوراً میکے فون کر دیا، پوری برگیڈ آ گئی، چل بھائی رشتہ ختم. عدالتوں کے اندر کتنے کیس یہی اسی بات پر پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ ڈراموں نے سکھایا ہے. اکثر طلاق کے موضوع، اکثر یاریاں نبھانے کے موضوع، اکثر ساس بہو کے جھگڑے، اکثر خامد بیوی کے جھگڑے دکھا کے، اور جی کیا ہے، چھوڑو جی شادیاں کرتے نہیں. نیو جنریشن شادیوں سے باغی ہو رہی ہے. ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. سمجھ گیا؟ ضرورت نہیں ہے چونکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا. نہیں، پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا فاعظوہن، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں. ابھی گھر کے باقی افراد کو بھی پتہ نہیں ہے اس معاملے کا. خاوند بیوی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام سامنے رکھ کر جو بھی مسئلہ ہے، یہ دیکھ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھ ہمیں چاہیے کہ اس بات کو مانیں، ہمارا معاملہ اچھا رہ جائے گا. امید ہے کہ حل نکل آئے گا.
باہر بات نہ جائے، گھر کے اندر بھی باہر نہ جائے، یعنی گھر کے دوسرے افراد ساس سسر کو بھی پتہ نہ چلے، میاں بیوی آپس میں بس۔ اگر یہاں مسئلہ حل ہو گیا اگلے سٹیپ کی ضرورت نہیں ہوا حل، فرمایا واہجروہن فی المضاجع، بستر سے الگ ہو جاؤ، گھر میں رکھ کے، گھر سے نکالنا نہیں، گھر میں رکھ کر خامد نے موڈ آف کر لیا، بیوی سے لگ بھگ بستر الگ ہو گیا۔ اب اگر سمجھدار ہے تو اسی سوشل بائیکاٹ کے اوپر وہ کیا ہے، کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گی، اور شاید ہو سکتا ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عام آدمی مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو تو 3 دن تک ناراضگی کی اجازت ہے، بول چال نہیں، دعا سلام نہیں، 3 دن تک۔ 3 دن سے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نیک اعمال نہیں لکھے جاتے جب تک صلح نہ کریں، یہ یاد رکھیں، صرف 3 دن۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان 4 اشہر، 4 مہینے چاند کے اعتبار سے ناراضگی کی اجازت ہے، بول چال بند ہے، موڈ آف ہے۔ اگر 1 ہفتے میں کام ہو گیا ٹھیک، 2 میں ہو گیا ٹھیک، 1 مہینہ ٹھیک، 2 مہینے ٹھیک، میکسیمم 4 مہینے گھر میں رکھ کے، گھر سے نکال کر نہیں، 4 مہینے چاند کے اعتبار سے۔ 30 کا مہینہ تو 1 شمار ہوگا، 29 کا تو 1 شمار، 2 30 کے بھی آ سکتے ہیں، 2 29 کے بھی آ سکتے ہیں، 2 29 2 30 کے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مہینہ کون ہوگا۔ 4 مہینے کے بعد فیصلہ کرو آزاد کرنا یا آباد، یہ نہیں کہ سالہ سال بیوی میکے روٹ کر بیٹھی ہوئی ہے اور پوچھا ہی نہیں، یہ ظلم ہے۔ صرف 4 مہینے ناراضگی کی جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہے واہجروہن فی المضاجع، مسئلہ حل ہو گیا، اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں ہوا حل، سمجھایا بھی ہے بہت، خامد نے موڈ بھی آف کیا، گھر میں نان نفقہ بند نہیں کیا، خرچہ بند نہیں کیا، وہ اسی طرح چل رہا ہے، گھر میں رہی ہے لیکن موڈ آف ہے۔ تیسرا سٹیپ واضربوہن، اس کو مارنا۔ اب یہاں پر لوگ ہل گئے، جی عورت کو مارے مرد، دیکھو جی اسلام نے یہ ظلم سکھایا۔ اور بھائی ذرا ٹھہر کے سمجھے اس بات کو، پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا، ہر کلاس کے اندر 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں بڑے سمجھدار، ٹیچر نے کہا خاموش بولنا نہیں، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب بولنا نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو بول پڑے، ٹیچر نے دیکھ لیا، نام لیا، میں نے تمہیں دیکھ لیا، اب یہ ڈانٹ پڑی ہے، نامینیٹ ہو گیا ہے، پنشمنٹ ملی ہے، اب یہ صبر کر گیا، اس نے کہا نہیں اب نہیں بولنا۔ تیسرا، ہر کلاس کے اندر 1 آدھ پھول ایسا ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دیں گے اس بات کی، ہر کلاس میں، ہر لمحے، ہر سٹیج میں، ہر کلاس میں، ہر سکول میں، دینی مدرسہ ہو یا سکول کالج یونیورسٹی، 1 پھول ایسا ہوتا ہے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ایمانداری سے بتائیں، انہوں نے بڑا ہونا ہے نا، بڑے ہو کر نیچر بدل جائے گی، آتے تو وہی رہیں۔ دین اسلام آیا قیامت تک کے لیے، صرف شہر والوں کے لیے نہیں، دیہات والوں کے لیے بھی ہے، جنگل والوں کے لیے بھی ہے، جھونپڑی والوں کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ ان کے لیے بھی ہے، حساس اور ضدی ہر دھرم متعصب ان کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے یہ آپشن دے دیے ہیں، جہاں جس آپشن کی ضرورت ہے، اب یہ تمہاری ثواب دید پر ہے، تم وہ آپشن استعمال کرو۔ یہ نہیں کہ سارے آپشن ایک ہی دفعہ ایک پر استعمال کر دو، غلط۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، حکیم مریض کا علاج کرتا ہے، اب اس کو یہ دوائی دینی ہے، موافق آ رہی ہے نہیں، اب یہ تبدیل کرنے، اب اس کو کم کرنا ہے، اب اس کو ہائی پوٹنسی دینی ہے، اب لو پوٹنسی دینی ہے، بالکل ایسے تم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، گھر والے کے ساتھ۔ فائزو ہونا پر کام ہو گیا، اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں۔ واہجروہن فی المضاجع پر کام ہو گیا، اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر آ گیا معاملہ واضربوہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ہدایات دی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نہیں مارنا، ایسی مار نہیں مارنی جس پر جسم پر نشان پڑے۔ اب بتائیں کیا رہ گیا؟ چہرہ آؤٹ، جسم پر ڈنڈا سوٹا کوئی اور استعمال کریں گے نشان پڑے گا، تو رہ گیا تھپڑ، وہ بھی کمر پر،
بس اس کی اجازت دی 2 سٹیپوں کے بعد. کیوں؟ اس کے مزاج کی وجہ سے، چونکہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مار رہے. اور یہ بھی پچھلے جمعہ حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کسی غلام اور اپنے کسی بیوی کو نہیں مارا. یہ خاوند کا کیا ہے؟ ایک اچھا اخلاق ہے کہ اجازت ہونے کے باوجود اس سلوشن کو استعمال نہ کرے. اجازت دی لیکن استعمال نہیں کیا. کیوں؟ جو حساس طبیعت والے ہوتے ہیں، ایک دفعہ مار پڑے انہیں پتہ ہے خاوند کا ہاتھ کھل گیا، وہ رکے گا نہیں، وہ دل میں لکیر آ جاتی ہے. اب وہ پہلے والی محبت اپنا مار، یہ وہی ہے نا جس نے مجھے مارا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. بیوی تعریف کرے خاوند کی، خاوند تعریف کرے بیوی کی، دوستوں میں نہیں. یہاں تو الٹ گیا نا کام. دوست آ کر بیٹھے ہیں، ہاں جی، بیوی کا چائے پیش کرنی ہے اور وہ بے پردہ آ رہی ہے اور پھر پوچھتا ہے بھابھی کیسے لگی؟ شرم نہ آئی اس کو؟ تعریف محرم رشتہ داروں میں، ساس بہو کی تعریف کرے، بہو ساس کی تعریف کرے، کیسا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا. کیوں نہیں لا سکتے؟ باہر بڑی تعریف کرتے ہیں، اس ہوٹل نے کھانا بڑا اچھا پکا ہے، سروس بڑی اچھی دی، یہ ٹپ لے. تو کبھی بیوی کبھی آج کھانا بڑا اچھا پکا ہے، آج یہ انعام لے لیتے ہیں. آج گھر کی صفائی بڑی بہترین ہے، آج یہ انعام لیتے ہیں. فرمایا مومن مومن سے مسکرا کر ملے. بہو اگر ساس کو مسکرا کر ملے کتنا گھر خوشحال ہوگا. ساس بہو کو مسکرا کر ملے، بیوی خاوند تو مسکراتے ہی ہے نا. تو یہ جو رشتے ناتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، گھروں کے اندر دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ مارنے والا اس وقت ہے جب عورت بدکاری پر اترا، یہ بھی بتا دوں، اس وقت اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں. یہ 3 سٹیپ بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کر لیں، بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تمہیں اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں. فَعِظُوهُنَّ پر کام ہو گیا، اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں، خبردار. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ پر کام ہو گیا، اگلے سٹیپ کی اجازت نہیں، خبردار. بہانے نہیں تلاش کرنے پھر ادھر نہیں ڈھونڈنے بیٹھ کر اچھا یہ اگلے سٹیپ کا یہاں موقع بنتا ہے، خبردار، ایسا نہیں. تو فرمایا ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ علی کبیرہ. تو کیا سمجھتا ہے یہ صنف نازک ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں یا ان کے اندر یہ جرت نہیں ہے میرے ساتھ بات کرنے کی، اس کے بھائیوں کی جرت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، میرا مقام وقار زیادہ ہے، میرے ان پر اتنے احسانات ہیں وہ مجھ سے. فرمایا خبردار، اللہ بڑا ہے اور بلند و بال ہے، رب تیرے سے پوچھے گا، اس کی پکڑ میں آ گیا نا تو پھر خیال رکھنا. اگر تو نے اس پر ظلم کیا تو کہتا مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ بلند و بالا بڑا ہے، وہ تجھے بھڑکانے پر قادر ہے. اور میں حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جمعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 یتیموں، 2 افراد کا حق ہاں جی جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں قیامت والے دن ان کا وکیل بنوں گا اللہ کی عدالت میں. ایک مظلوم عورت اور ایک یتیم بچہ جس کا حق کھا گیا اور جس نے عورت پر ظلم کیا، اس کی طرف سے میں قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ لڑوں گا، اس کی سائڈ لوں گا، مظلوم کی، یتیم کی. خیال کرنا وہاں تو رشوت نہیں چلے گی، وہاں تو سفارشیں نہیں چلنی، وہاں تو منہ ملازہ نہیں چلنا، وہاں تو 2 ٹوک فیصلے ہونے. 3 سٹیپ استعمال کیے، کام نہیں بنا. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم دیکھتے ہو کہ نہیں معاملہ زد بازی میں آ گیا ہے، 3 سٹیپ استعمال کیے، کام پھر بھی بگڑتا چلا جا رہا ہے. فرمایا اب بات باہر لے آؤ، 3 سٹیپوں میں باہر نہیں لانی، اب لے آؤ. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، خاوند کے رشتہ داروں میں سے ایک ثالث اس میں سے ہو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے ثالث ہو. ثالث کا کام کیا ہے؟ ثالث بیٹھتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر کہ کرنا کیا ہم نے، وہ فریق بن کر بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو.
لڑکی کا ثالث لڑکی کا فریق بن کر بیٹھتا ہے، تمہارے بیٹے نے ایسا کیا، تمہارے بیٹے نے ایسا کیا۔ لڑکے کا ثالث جو ہے وہ لڑکے کا جو فریق بن کر بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی نے ایسا کیا، تمہاری بیٹی نے ایسا کیا۔ یہ ثالث نہیں ہے، اس کو ثالثی نہیں کہتے۔ ثالثی میں بتاؤں، اس کے میں نے تجربے کیے ہیں، بڑے فائدے ہوئے اس کے، جو قرآن نے جو حل بتایا اس کا۔ فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں طرف کے ثالث اصلاح کی صلح کی نیت سے بیٹھیں گے، اپنے پرانے دکھ درد نہیں نکالیں، انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا تھا نا، ہم نے ان کا گھر خراب کریں گے، اس نے قرضہ نہیں دیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، یہ مجھ سے لڑا تھا نا، تو انہوں نے ہماری والی کو طلاق دلوائی تھی، ہم بھی اس کا گھر برباد کریں۔ فرمایا یہ فریق بن کر بیٹھا ہے، یہ اپنا دل کا بخار نکال رہا ہے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں طرف کے ثالث اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت کی صورت پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب کون صلح کرنا چاہتا ہے، کون سا فریق جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتا، نیتیں کچھ اور ہیں۔ فرمایا یاد رکھو ان اللہ کانا، بے شک اللہ علیما خبیرہ، اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے، تمہاری نیتوں سے خبردار ہے، خیال کرنا۔ ہاں تم نے اندر جو مطلب پرام باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، فرمایا رب نے کہ علیما خبیرہ، میں جانتا ہوں تو کس چینل سے بول رہا ہے، کون سے پچھلے دکھ نکال رہا ہے، تم صلح نہیں ہونے دے رہا تو۔ اب جب اللہ کا ڈر ہوگا، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ثالث دونوں طرف سے بیٹھے، ثالث صلح کی نیت سے بیٹھے، اللہ کو جواب دینا ہے کیونکہ وہ علیمن خبیرہ ہے۔ دونوں طرف کے ثالث کیا کریں گے؟ لڑکی کا ثالث لڑکے کے ثالث سے کہے گا، لڑکی کا ثالث لڑکے سے نہیں کہے گا کیونکہ وہ فریق بن جائے گا۔ لڑکی کا ثالث لڑکے کے ثالث سے کہے گا، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتائیں اسے ہماری بیٹی سے کیا تکلیف ہے، 1 2 3 4 10 100 یہ لسٹ بن گئے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کہا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ ٹھیک، لڑکے کا ثالث لڑکی کے ثالث سے کہے گا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں اس کو ہمارے بیٹے سے کیا تکلیف ہے، 1 2 3 4 10 100 یہ لسٹ بن گئی۔ اب دونوں بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ شرح صدر عطا فرما، اچھا فیصلہ ہو، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ایمانداری کے ساتھ کہ یہ گھر آباد ہو۔ دعا کے بعد دونوں بیٹھ کر اس کی انکوائری کریں گے۔ اگر ثالثی بینچ مضبوط ہے، دونوں میاں بیوی کو سامنے بھی بٹھا سکتا ہے، بعض اوقات ثالثی بینچ کمزور ہوتا ہے، اس کی ماننے والا کوئی اتنا نہیں ہوتے، اتنی پاور نہیں ہوتی اس کی، تو الگ الگ بھی انکوائری ہو سکتا ہے۔ دونوں بیٹھ کر انکوائری کریں گے، کیا یہ معاملات سامنے آئے ہیں، لڑکی کے یہ قصور، لڑکے کے یہ قصور، اب دونوں بیٹھ انکوائری کریں گے، ہاں تم نے یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، نمبر 1، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، اس کو کاٹ دیں، یہ غلط فہمی ہے۔ 50% معاملات غلط فہمی پر مشتمل ہوں گے، رہ گئے 50%، اس کے اندر چونکہ اللہ سے دعا کی ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ اس میں لڑکی کا قصور کتنے ہیں اور لڑکے کا قصور کتنے ہیں۔ اب لڑکی کا ثالث لڑکی سے کہے گا بیٹی دیکھ تیرا یہ قصور ہے، خبردار آئندہ غلطی نہ ہو۔ لڑکے کا ثالث لڑکے سے کہے گا کیونکہ اس کا اپنا ہے، بیٹا دیکھ تیرا یہ قصور ہے، آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ ایماندار سے بتائیں صلح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ رب کا وعدہ یوفق اللہ بینہما، میں موافقت کی صورت پیدا کر دوں گا۔ کون سا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا؟ نیتیں خراب ہوتی ہیں، اصلاح چاہتے نہیں ہیں، صلح چاہتے نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حل بتایا، جب عورت کے اندر نشوز پیدا ہو گیا، عورت بد دماغی پر اتر آئی، سرکشی پر اتر آئی، خاوند جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے گھر آباد کرنے کی لیکن عورت نہیں کرنا چاہتی، اس کے لیے 3 سٹیپ اللہ اکبر۔ پہلا فائزوہن، سمجھانا آپس میں، دوسرا وہجرن فی المضاجع، گھر میں رکھ کے ہی موڈ آف کر لینا، 4 مہینے تک کی مدت ہے اس کی میکسیمم۔ اس کے بعد وضربوہن، چہرے پر نہیں اور جسم پر نشان بھی نہ پڑے، ایسی مار نہیں مارنے۔ اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے پنچایت کے اندر ثالث کے بعد، اس میں بھی حل نہیں ہوتا، پھر آتا ہے طلاق کا مسئلہ۔ یہاں تھوڑی سی کھٹپٹ ہوئی، پہلے طلاق، ایک بھی نہیں پھر 3 اکٹھی۔ اور یہ کون بتائے گا کہ اللہ نے طلاق سے پہلے 4 سٹیپ بتائے ہیں؟
وہ 4 سٹیپوں کا پتہ ہی نہیں اکثر لوگوں کو، الا ماشاء اللہ۔ جب بتائیں گے مسئلہ حل ہوگا۔ رہ گیا عورت کا نشوز کا، آج یہ مسئلہ ہو، اور مرد میں نشوز پیدا ہو جائے انشاءاللہ اگلے جمعہ پڑھیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ